بسم اللہ اول واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو اس کے دل میں، وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو اپنے دلوں میں حق تعالی جل شانہ کی محبت رکھتے ہیں، اور حق تعالی جل شانہ کو اپنی ذات سے محبت کرنے والوں سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ان دو قسم کے لوگ بے انتہا پسند ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، مگر ان محبت رکھنے والوں سے کئی گنا زیادہ حق تعالی جل شانہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اپنے دلوں میں، اپنی ذات میں حق تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اپنے دلوں میں قائم و دائم رکھتے ہیں۔ بعض جگہ پر لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کی محبت پر، اس انسان کے دل میں جو ادب ہے اس پر محبت کو فوقیت حاصل ہے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ محبت پر ادب کو فوقیت حاصل ہے۔ حق تعالی جل شانہ کے نزدیک اس کا ہر بندہ محترم ہے، محترم بھی ہے، اور اتنا حسین ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو اس سے محبت بہت ہے کہ جس طرح سے ہم جو ہمیشہ سنتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ سے قائم ہوا ہوا تعلق بندے کا، اس میں کئی قسم کی چھوٹ سے مراد یہ ہے کہ بے لوث تعلق ہے بندے کا اپنے رب سے، اس طرح سے کہ بندہ جیسے چاہے ویسے اپنے رب سے گمان کرے، بندہ جیسے چاہے اپنے رب سے ہم کلام ہو۔ کہیں کوئی بندہ اللہ کو آپ کہہ کر پکارتا ہے تو کوئی بندہ اسے تو کہہ کر پکارتا ہے، غرض کہ ہر بندے کا اپنا اپنا تعلق اللہ سے اپنے اپنے انداز سے ہے، اپنے اپنی مزاج سے، اپنے مزاج کے حساب سے ہے، مگر یہ تو بندے کا اور رب کا تعلق ہے۔ مگر اس تعلق کے بعد جو محترم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا وہ معاملہ جو ان کے دلوں میں اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، پھر چاہے وہ پیار کا ہو، پھر چاہے وہ ادب احترام کا ہو، وہ تعلق سب سے حسین تعلق ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ حق تعالی جل شانہ خود ہی فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو اپنے رب سے محبت کا دم بھرتے ہو، وہ لوگوں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو سجدے اور سجود اور رکوع اور قیام کرتے ہو، وہ لوگوں جو دن بھر ہماری عبادت میں مشغول رہتے ہو، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان سے محبت کرو، خود تمہارا رب تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اب بندے کا تعلق وہی تھا کہ ہر بندے کا تعلق اللہ سے اپنا اپنا طریقے سے ہے، منع نہیں ہے۔ یہ جس طرح ہم بچپن میں سنتے تھے، ہم خود بھی سوچتے تھے کہ یہ اللہ کو کیوں کہہ رہا ہے، یہ تو تمیز نہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ جو اللہ کو تو کہتا ہے یا اس سے تیرے اور تو کہہ کر اللہ سے بات کرتا ہے، اس تو اور تیرے میں اپنائیت ہے، اپنائیت ہے کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا سب کا مالک ہے، اور اس میں ایک تعلق قائم ہے۔ جو کہتے ہیں وہ محسوس کرتے ہوں گے، مگر بات یہ ہے کہ جب اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، پھر تو اللہ کی جانب سے بندوں کو حکم ہے کہ اے لوگوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ادب اور احترام قائم و دائم رکھو۔ حق تعالی جل شانہ نے کئی قسم کی چھوٹ اپنی ذات کے معاملے میں دے رکھی ہے اپنے بندوں کو، وہ چھوٹ ہی ہے۔ وہ چھوٹ سے مراد یہ ہے کہ
کوئی لیٹ کر، کوئی کسی طرح، کوئی چلتے پھرتے، کوئی ہنس کے، کوئی رو کر، غرض کوئی لڑ کر اللہ سے لڑنا، یہ وہ لڑنا نہیں، بے ادبی والا لڑنا نہیں، لڑ جانا اس حد تک کہ اپنے رب کو منا لینا۔ کہ جس طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک شراب پینے والا شراب کے نشے میں اپنے رب سے لڑتا ہے اور ضد کرتا ہے کہ اللہ مجھے پیسے دے، مجھ کو ضرورت ہے، اور لڑ جھگڑ کر لے جاتا ہے۔ تو وہی تعلق اور پھر وہی واقعہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ اگر تیرے موزے تو نے پیر رکھے ہیں، وہ بندے ہیں، تو تو مجھ کو دے دے، میں انہیں دھو کر تجھ کو دے دیتا ہوں۔ وہ اپنے رب سے اپنے مطابق جیسا اللہ کا بھی فرمان یہی ہے، کوئی غلط بات نہیں، اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ اے میرے بندوں، تم جس طرف رخ کرو گے اور یہ سوچو گے کہ ہم تمہارے لیے وہاں ہیں، تو ہاں پھر ہم تمہارے لیے وہی ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی وہ مجھ کو پائے گا۔ مگر بات کیا ہے، اللہ کا معاملہ اپنے بندوں سے، بندوں کا معاملہ اپنے رب سے الگ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، سب سے منفرد ہے۔ مگر محترم طریقہ اور جس میں انسان کی جسم کی ہر چیز کو فائدہ ہو، وہ طریقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آج ہم رشت میں اگر ہم اپنے آپ کو محبت کرنے والا کہیں اللہ سے یا پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر ادب کو ڈھونڈیں، ہم اپنے اندر ادب کو پیدا کریں، کیونکہ وہی بات ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم ادب کریں۔ اور مثالاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اگر نہ کریں تو اس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بنتا کچھ بھی بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ جن کا احترام خود رب فرماتا ہو، انہیں کسی کی ضرورت کہاں۔ آپ نے سنا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر نہ پکارنا، وہ آرام فرمانے جب وہ اپنے حجرے سے باہر آئیں، تشریف فرماؤ، پھر جو کہنا چاہو تم کہتے ہیں، یہ بات تمہارے حق میں زیادہ حسین ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس طرح سے بات بیان کی۔ خود حق تعالیٰ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جو کتنی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رب کے سوا کوئی نہ جانے، ان کو تک کوئی حکم ہوا کہ اے جبرائیل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو آواز نہ دینا، لہٰذا ان کی قدم مبارکہ میں بوسہ دینا۔ جب آپ معراج پر اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو ایک فرشتہ ایسا تھا کہ جو بے حد حسین اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے پر اس کا حسن بہت ہی حسین اللہ نے پیدا فرمایا، مگر معاملہ یہاں ہوا بے ادبی کا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارکہ گزری تک اٹھ کر اس ناز میں کھڑا نہیں ہوا کہ میں بہت حسین ہوں۔ ایک تو گھمنڈ اس کو اپنے اوپر، اور دوسری بات کہ گھمنڈ ہوتا تو پھر طرف جانے دیتا، مگر معاملہ یہ تھا کہ سواری کی مبارکہ گزری ہے اور ان کے کھڑا نہ ہوا۔ یہ بات تو اللہ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ نے اس بے ادبی کی وجہ سے اس کے پر بھی اجاڑ دی، اس کا حسن، وہ سارے مقام اس کو چھین لی جو ان کو اللہ نے دے رکھے تھے۔ پھر وہ تو جبرائیل علیہ السلام نے سفارش کی، کہتا کوئی بھی طریقہ ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ اس فرشتے کو معاف فرما دیں۔ اللہ فرماتا ہے ہاں جبرائیل، ہم معاف کرنے والے تو نہیں تھے اس کو، لیکن تم خادم ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، درخواست کو قبول کرتا ہوں، اور طریقہ اس کو معاف ہو جانے، یہ معاف ہو جائے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجے تو ہم اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس فرشتے نے ایسا ہی کیا کہ اس نے درود پڑھا، اور جب درود پڑھا تو خود جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حیران ہوں کہ جیسے جیسے وہ درود پڑھتا گیا اس کا حسن اور نکھرتا گیا، وہ جتنا پہلے حسین تھا اس سے کہیں زیادہ حسین اس سے اللہ نے اور بنا دیا، اس کے پر
بھی حسین کر دیا اور اسے اعلیٰ مقام بھی عطا فرمایا اس سے بھی بڑھ کر۔ بات تو یہ ہے کہ محبت تو ہر کسی کے دل میں اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، ہر کسی کے دل میں موجود ہے، ہم کسی کے دل کے اندر جھانک سکتے نہیں، مگر بات یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جن کے دل میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب موجود ہو، کیونکہ انسان کی عبادت یا پھر انسان کا کوئی عمل اسے اس مقام تک پہنچا نہیں سکتا جس مقام پہ اس کو اس کا ادب پہنچاتا ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر ذات میں جو کچھ بھی ہے وہ خامخواہ ہی ہے، اور اگر ادب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جان لو کہ اس کی ذات میں سب کچھ موجود ہے۔ اب اللہ کا ادب کیا ہے؟ اللہ کا ادب اللہ کی ذات کا بھی ادب ہے، جسے ہم عاجزی انکساری کہتے ہیں۔ یہ حق تعالیٰ کی شان میں، حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے اس کے بندے کا ادب ہے۔ حالانکہ حکم ہے کہ جو چیز حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے رب سے ویسے مانگو کہ جس طرح سے ایک نادان بچہ اپنے باپ سے ضد کرتا ہے، ضد کرنے کا حکم ہے، لیکن ہمارے دستور یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم ایسے دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہم اسے آرڈر دے رہے ہوں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ جو لوگ ہوں کہ وہ لوگ جو اس طرح سے دعا کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ وہ عاجزی انکساری سے جھک کر سنجیدگی سے کہیں وہ اپنی دعا میں اپنے رب کے سامنے حاضری پڑھیں، کہ کوئی منع نہیں، کہیں وہ دیں، حکم ہے اللہ کی ذات کا، لیکن مانگر ان سے ایسے جائے، ان سے ایسی دعا کی طلب کی جائے، ایسے اس کے سامنے جب حاضر ہو تو اس انداز سے ہو کہ جس میں عاجزی انکساری ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی عاجزی انکساری کو حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے سامنے یہ ادب ہی ہے، یہ ادب ہی ہے کہ جب کوئی بات کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اے بندے، اور لڑ کر کہے کہ فلاں پیسے نکال، یا کچھ بھی کہے تو آپ بھی کہیں گے کہ بھائی بات تیرا کمال مانگ بھی رہا ہے اور اکڑ بھی رہا ہے، تو پھر یہ رب کی بارگاہ میں اگر اکڑ کر اللہ ہی سے، حالانکہ رب کی ذات کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر اگر اکڑ بھی گئے اللہ سے تو نقصان کس کا ہے؟ یقیناً ہماری اپنی ذات کا نقصان ہے، چاہے پھر وہ دعا میں ہو، پھر وہ کسی بھی عبادت کسی بھی زمرے میں کیوں نہ ہو، اس میں نقصان ہمارا ہی ہے۔ یہ تو پھر اللہ کی بات ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ پر تشریف فرما گئے، صحابہ کرام نے زور سے آواز لگائی، اللہ اکبر، زور سے۔ آپ یقین کیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمود کیا لوگوں، اللہ بہرا نہیں ہے، کہ اللہ بہرا نہیں ہے۔ میں پہلے سمجھتا تھا کہ اللہ کی بات ہے تو جو لوگ آج چیخ کر، جیسے بھی چیخ کے بھی لوگ ہے، اس کی ذات کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے ہمارے دلوں میں، ہم سب کے اندر اللہ کا حکم سے یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ اس کی یہ حدیث ہم سب کے علم میں رکھی ہے کہ جب اللہ کو بھی پکارے بندہ تو با ادب اور با احترام پکارے، محبت سے ہی صحیح، لاڈ پیار میں ہی صحیح، مگر ادب سے، یہ چیخ کر، یہ دھاڑی مار کر، اس طرح سے اللہ کو پکارنا کوئی اچھا کام تو نہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ حالانکہ اللہ کے معاملے میں ایک بندے کا معاملہ اس کے رب کا درمیان میں جو تعلق قانون دنیا سے منفرد ہے، وہ سب سے حسین ہے، وہ سب سے الگ ہے، ان کی تعریف اس کے رب کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کو، اللہ کا فرمان تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے بھی کہیں گنا افضل ہے، بہت افضل ہے، بے انتہا۔ لیکن اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، جن کے دلوں میں قائم اور دائم ہو، جن کے دلوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدق قائم ہو، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور ہی ہیں۔ وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ایسے ہیں جیسے کہ صدیوں پرانے دوست ایسے ہیں کہ ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اکثر ہمیشہ
یہی کہتا ہوں کہ جو آپ بھی سنتے آئے ہیں کہ محبت پر ادب کو فوقیت حاصل ہے. محبت پر بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ابھی اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے اندر جھانکیں تو ہم بھی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ گمانی ہو، خیالی ہو، عملی ہو، ادب کی ہو، کسی بھی غلطی کو ہم سب اپنی اپنی مثال کے حساب سے کرتے ہیں. حقیقی عشق کا جس دن ہم پر پردہ اللہ نے ہٹایا اور اس دن تو پھر رب کے سوا کچھ اور باقی نہیں، پھر تو رب ہی رب رہے گا، ہم بھی نہیں رہیں گے. مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ کچھ اور ہے. ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جن کا احترام خود رب فرما رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے عرش پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ملاقات کے لیے تو اللہ نے فرمائی یہ بات کہ میرے محبوب آپ 2 منٹ آرام فرمائیے، 2 منٹ انتظار کیجیے، 2 منٹ ٹھہریے. کس حد تک تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی سے، محبت سے، احترام سے ہم کلام ہوتا ہے تو رب ہی جانے. ارے ہم جیسوں سے ہم جو اس کے عام بندے ہیں ہم سے کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے غور کیا ہوگا تو بڑے سے بڑا خطرناک بھی ہو، اس کے لیے بھی اللہ کا یہ جملہ ہے اے میرے بندے. وہی بات ہے کہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو عیب بھی بتائے تو اس میں بھی ایک اس کی ادا ہے، اور اس کی ادا یہ ہے کہ وہ عیب بعد میں بتاتا ہے، پہلے یہ جتاتا ہے کہ اے میرے بندے تو جو بھی ہے تو میرا ہی بندہ. تو جب ہم سے اس حد تک اس کا محبت کا تعلق قائم ہے، ایسی محبت ہم سے ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے بندے کا بھی احترام کرتا ہے. اور ہے جو جنازہ جب لے جایا جاتا ہے قبرستان کی طرف اور حکم ہے اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے لوگوں جب مردے کو قبر تک لے جاؤ تو اس سے آگے نہ چل. یہ ایک مردے کا احترام اللہ دکھا رہا ہے، ایک مردے کا احترام دکھا رہا ہے، اس مردے کا جس میں اب کچھ بھی باقی نہیں ہے اس کا احترام. کیونکہ چلتے پھرتے ہم بندوں کا احترام اس کی بارگاہ میں نہیں ہوگا. اور جب ہم جیسوں کا احترام اس نے اپنی بارگاہ میں قائم رکھا ہے، یہ ملائکہ جو کندھوں پر بٹھائے رکھتے ہیں، یہ ملائکہ جو آپ کی ہم سب کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، کہ کس کے ذمے لگائے رکھے ہیں؟ ہمارے اپنے بندوں کے. اسی سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ دیکھو اس رب کی شان کو کہ کس حد تک اس نے ہمارے خاطر وہ ساری چیزیں پیدا فرمائی کہ جو آج ہمارے علم میں ہیں بھی اور ہمارے علم سے باہر بھی ہیں. پھر وہ کچھ بھی ہوں تو سوچیے ذرا وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی ربوبیت کی قسم کہ جن کے جیسا دوسرا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر ان کا ادب اور احترام ہماری ذات پر کس حد تک لازم ہے. ادب یہی نہیں ہے کہ ہم عبادات میں اس حد تک مشغول ہو جائیں کہ باقی سب چیزیں تو نہیں. ادب یہ ہے، آپ نے سنی ہوگی ایک چیز جو آج کے دور میں غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی مانے نہ مانے وہ رب کو جانے، اس کا رب جانے، مگر صحیح نہیں ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم میں سے 4 میں سے کوئی ایک اگر حج یا عمرہ پر جائے تو 4 اس کو اٹھ کر کہتے ہیں کہ تم جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دو تو ہمارا بھی سلام کہنا. میرے عزیزوں مجھے بتاؤ کوئی یہ ادب کی بات ہے؟ یہ تو بے ادبی کی بات ہے، یہ تو بے ادبی بے حرمتی کی بات ہے کہ ہمارا نہ منہ اس قابل، نہ ہماری حیثیت، نہ کچھ. اور جانے والے کو بجائے یہ کہنے کے کہ تم جا رہے ہو ہمارے حق میں بھی وہاں دعا خیر کرنا، اس کو کہہ کے کہ تم وہاں جاؤ تو ہمارا بھی سلام. کیا آپ مجھے خود بتائیں، آپ کسی پیر سے بیعت ہو، اب وہ پیر یا کوئی بھی وہ آپ کا جو ہے خیر خواہ ہو، وہ آپ کو ادب کی تلقین کرے کچھ بھی، تو آپ خود ہی اگر ادب والے ہوئے تو آپ کے دل میں اور کچھ سامان یا کسی قسم کی کوئی چیز آپ کو وہاں پہنچانی ہو تو آپ کیا دلوں پر لازم کریں گے؟ آپ کمرے میں بیٹھے ہو، دوسرے کمرے میں باپ بیٹھا ہو تو کسی تیسرے سے کہیں گے کہ میرے ابا کو کہا دو کہ یہ کرنا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ بھی ہو، کچھ بھی ابا ہوں تو
تو کچھ بھی کہہ دو گے. اور اگر ادب ہوگا تو خود اٹھ کر جائے گا انسان. تو یہ تو باپ اور اولاد کا معاملہ ہے، لیکن سب سے بڑا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں کا ہے. یہ اللہ کا ادب دیکھیے، حق تعالی جل شانہ کا احترام دیکھیے، اس رب کا، اس مالک کے حقیقی، اس محبت کرنے والے کی محبت دیکھیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ جل شانہ روز محشر جب پکارے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پکارے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. کچھ لوگ ایسے ہیں، سارے مسلمان امتی ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ، اپنے نام سے پہلے نام مبارکہ لگاتے ہیں. تو وہ بھی کھڑے ہوں گے، جہاں بھی بیٹھے ہوں گے وہاں سے وہ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا تم کیوں کھڑے ہوئے؟ تو وہ کہیں گے اللہ آپ نے پکارا. اللہ فرمائے گا تمہیں نہیں، ہاں ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، لیکن اب تم بھی ان کے نام کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو، تو جاؤ ہم انہی کے نام کے صدقے میں، انہی کی وجہ سے ہم تمہیں بنا حساب کتاب کے بخشتے ہیں. تو میرے عزیزوں، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے رب نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی، جن کے صدقے میں ہمیں بنایا اور انہی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور ہم بندے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم پیار کرنے والے ہیں، ہم اپنی وساط سے کئی طرح کے دعوے کرتے ہیں. صحیح ہے، محبت میں تو ایک مثال کہتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اللہ سب کے دل میں محبت اور ادب قائم رکھے، وہی ہے بات. اللہ کی بارگاہ میں بات یہی ہے، محبت رب سے ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن اظہار اس سے محبت کا ہی کرو. جس دن تمہارے اظہار کو پسند کرے گا، تمہارے دل میں اپنی محبت کا نور پیدا کر دے گا، وہ رب ہے. وہ چاہتا ہی یہ ہے، وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کے بندے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کے پاس، اس سے ہم کلام رہیں، اسے یاد رکھیں. یہی اس کی چاہت ہے، یہی اس کو اللہ کی بھی کچھ چاہت ہے. تو پھر سوچئے کہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ سورج، یہ چاند، یہ کتنے سارا جہان جن کے صدقے میں پیدا ہو، ان کا ادب احترام ہمارے دلوں میں کتنا ہونا چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے؟ اس حد تک ہونا چاہیے کہ ہم محبت بھی کریں، اور محبت سے کہیں بڑھ چڑھ کر ادب احترام کو بھی اپنے دل میں پیدا کریں. اور ہوگی، اگر ادب نہیں ہے زندگی میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ذات میں ادب موجود ہے تو یہ جان لیجیے کہ سب کچھ موجود ہے. ادب یہ ہے، محبت یہ ہے کہ جب آپ ان کا نام سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، چاہے ایک دفعہ یا 10,000 مرتبہ. یہ تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ ہم سے ادا کراتا ہے. یا یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ ہم کو سنواتا ہے. یہ احسان ہے رب کی ذات کا. کوئی پچھلی محفل میں نے بیان کیا تھا کہ بعض لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کی بہت عادت ہے. اب انہیں طریقے پتہ ہیں کہ فلاں کو پہچاننا ہے کیسے، ضرورت کیا ہے کسی کے معاملے میں گھسنے کی. مظلومات ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں مظلوم، کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے دنیا کا نظام دے رکھا ہوتا ہے. کہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مظلوم ایسے تھے، اب آپ کسی واقعے سے اندازہ لگا لیجیے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مظلوم کسی محلے میں موجود تھے، لوگوں کو دیکھ لیا، لوگ تو لوگ کہ بھائی اور نبی اللہ کی اپنی کام پہلے بنواؤ. وہ پہنچ گئی ایک عورت، اس نے کہا حضرت بابا جی یہ دودھ پی لیجیے، اپنی بھینسوں کا لے کر آئی ہوں، اور یہ پی کر مجھے خاص دعا دیجیے اور میرا کام سنوار دیجیے. انہوں نے کہا اچھا. وہ دودھ کا پیالہ لیا، پیا اور پلٹ کا جواب دیا تیری ساری بھینسیں مر جائیں. دینی کی دعا دی، بد دعا. عورت جا کر دیکھتی ہے ساری کی ساری بھینسیں مر چکی ہیں، لوٹ کر آتی ہے جنگل شکوے، حضرت بابا یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا؟ وہ کیوں اپنا رونا دھونا شروع. پھر وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر، سوچیے، کہتے ہیں کہ جتنی دیر تیرا یہ دودھ کا دیا ہوا پیالہ میں نے منہ سے لگایا اور پیا، اتنی دیر میں اپنے رب کو یاد نہ کر سکا. اب 1 سیکنڈ کا چوتھائی حصہ بھی وہ اپنے رب سے غافل نہیں. آج دنیا کو دیکھو،
کہتے ہیں مضبوط تو ہے تو یہی طریقہ، مگر اس میں حکمت ہے، یہ تھوڑی کوئی کام خدا کی حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی نقطہ اللہ کے راز سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں اس کائنات میں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی راز نہ چھپا ہو۔ جب کہتے ہیں مردود ہو اس کے پیچھے درود پڑھو یا اس کے پیچھے درود پڑھو گے تو وہ پلٹ جائے گا۔ اب ایسی محبت اللہ سے کرنے والے کہ جن کو اپنے لباس کا، اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں، ظاہر سی بات ہے جو دیدار الہی میں مشغول ہوں گے وہ کہاں اس دنیا کو دیکھیں گے۔ تو جب ان کے پیچھے کوئی درود پڑتا ہے تو وہ بھی پلٹتے ہیں۔ کیوں؟ کس حد تک وہ عشق معشوقی میں اللہ کی مشغول ہے، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حکم انہیں بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے پیٹھ پیچھے درود پڑھے تو فوراً اپنا سینہ ان کی طرف کرو۔ کیوں کہ ادب کے تقاضے تو ان پر بھی ہیں، اللہ کا ادب نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ سے اور ہے۔ یہاں معاملہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہاں معاملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سارا جہان جانتا ہے، ساری چیزیں جانتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا اور کن کے صدقے میں۔ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہیں چھپکلی کے بہت دشمن تھے، جہاں چھپکلی دیکھتے مارتے، کوئی چھپکلی مارنے لگے تو چھپکلی کی دم بھی ٹوٹ گئی اور مری بھی نہیں اور آپ زخمی بھی ہو گئے۔ آپ نے رب سے فرمایا اے اللہ ضرورت کیا تھی تجھے چھپکلی پیدا کرنے کی؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے چھپکلی بھی یہی کہہ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چھپکلی کہتی ہے، اللہ فرماتا ہے موسیٰ چھپکلی کہہ رہی تھی کہ اور کتنے موسیٰ بھیجے گا تو مجھے مارنے کے لیے؟ آپ حیران سن رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تو کتنے موسیٰ علیہ السلام آپ نے پیدا فرمائے؟ اللہ فرماتا فلاں جگہ جاؤ، وہاں جا کے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہی ہوا، اللہ کے حکم کے تحت وہاں پہنچے، کسی کنویں میں جا کر حکم جواب دیتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں، پتھر پھینکا، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب دیتے ہیں کہ میں موسیٰ، اندر سے آواز آتی ہے کون سے دور کا؟ کہتے ہیں یہی تو جاننے آیا ہوں۔ پھر آواز آئی اندر سے ایک ایک کر کے پتھر نکالے جو سب سے آخری اس دور کا۔ کتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نے پیدا فرمائے تو رب جانے، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جو پسند ہے، جن کی ذات پر خود رب اپنی شان کے مطابق محبت فرماتا ہو، جن کی ذات پر، جن کی شان پر اللہ تعالیٰ جل شانہ خود ہی ناز فرماتا ہو، وہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں ہم عبادات میں، ہم دیگر قسم کی عبادات میں مشغول تو ہیں، مگر میرے عزیزوں ہمارے اندر ادب کی کمی بہت ہے۔ انسان کو چاہیے، ایک بندے کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پیدا کرے۔ ادب نہیں ہے تو یقین کر لیجیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ادب ہے تو اسی ادب کے اندر محبت موجود ہے۔ جو سچی محبت کرتا ہے وہ ادب کرتا ہے، اور جو سچا ادب کرتا ہے اس کے دل میں حقیقت میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ ہم تو ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، تعالیٰ جب شانہ کرم فضل فرمائے، ہماری ایسی غلطیوں پہ کو معاف فرمائے کہ آج یہ جو میں اکثر کہتا ہوں میں ناخوانوں کے خلاف تو ہوں نہیں، میرا کام نہیں، مگر میں اس چیز کے خلاف ہوں اور اللہ کے حکم سے ہمیشہ رہوں گا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی ہم میں سے کوئی اگر اپنے باپ سے تو کہہ کے بات کرے تو کیا یہ ادب ہوا یا بے ادبی ہوئی؟ اگر ہم میں سے کوئی اس طرح سے اپنے باپ کے ساتھ رویہ رکھے تو کون کہے گا کہ یہ بہت پیار کرنے والے ہیں؟ کون کہے گا کہ یہ اگر کہیں سے نہیں؟ ارے انسان کا ضمیر اگر بولنا شروع ہو جائے تو لوگ تو بعد میں کوسیں گے غلطیوں پر، پہلے اپنا ضمیر کوسنا شروع ہوگا۔ تو یہ معاملہ یہ لفظ کہ جو اللہ مثال کے طور پہ بھی
کہتے بھی خوف کر رہا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بھی آپ کہہ کر پکارا ہے، رب نے، رب پیدا کرنے والی ذات جس کے نور سے آپ کا نور مبارکہ پیدا ہے، کیا ظاہر کر رہا ہے آپ تعالیٰ جل شانہ کہ لوگوں میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہوں، تم پر بھی لازم ہے کہ تم ان کا ادب کرو۔ صحابہ کرام سے زیادہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہا؟ کوئی نہیں، مگر دیکھو ان تک کو یہ حکم تھا آواز بھی دینی، اپنی آوازوں کو کم رکھو، آواز بھی دینی، پکارنا بھی ہے، بے ادبی کو پکارنا ان کو سامنے تھے تو اور بات تھی، مگر بے ادبی نہ ہو۔ اس حد تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ادب کے تقاضے ہیں جو کہ آج ہمارے ادھر موجود نہیں ہیں۔ ہم نام بھی نہیں تو ہم تو ہم تو ایسے لوگ نام پکارتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بات یاد رکھو کہ بار بار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بار بار بھی بے ادبی ہے۔ ہاں، کیونکہ بات یہ ہے میرے عزیزوں، اگر دل سے سوچو گے تو سمجھ بھی آئے گی۔ یہ جو بزرگان دین تھے یا اللہ کے اولیاء ولی تھے، ان میں کیا چیز کمال کی تھی اور کیا چیز ہے؟ ادب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ روزے مبارکہ جاتے تو نگاہیں جھکا کے رکھتے، حالانکہ دیدار کرنے کا تو سب کو اجازت اللہ نے دی، مگر آج بھی انکساری میں ادب اور احترام میں اپنی نظر کو جھکائے رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ادب کی چیز، ادب کے ذائقے کے پاس آس پاس کوئی دوسری چیز نہیں قریب آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ ہمارے یہاں آج یہ چیز ہے نہیں۔ وہی بات کہ جب بھی آپ لوگوں میں سے بہتوں کو شوق ہوگا کہ نعت پڑھیں، نعت پڑھنا منع نہیں ہے، نعت لکھنا منع نہیں ہے، میلاد کرنا منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، چھوڑو دنیا کو تو کہتی ہے، مگر بے ادبی تو منع ہے۔ بے ادبی کیسی ہے کہ جب آپ خود نعت پڑھیں تو پہلے دیکھ لیں کہ جہاں کوئی ایسا جملہ کہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتا ہو تو اس میں آپ جناب لکھا بھی ہے یا نام اللہ معاذ اللہ کوئی لفظ جو میں کہہ نہیں سکتا۔ میں تو یہ کہہ رہا کہ برابر میں بیٹھا جو ہے کس کو کہہ رہا ہوں؟ تو کیونکہ مثال میں بھی اللہ اپنے رحم کرم فضل سے بچائے کہ ایسے لفظ نعوذ باللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ نہ کرے۔ مگر وہی بات ہے میرے عزیزوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اور ان کی رب کی ذات کا، ان کے رب کی شان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کے ادبیوں بدتمیزی اور گناہوں خطاؤں سے کچھ نہیں بگڑتا۔ کوئی چاہے تو پوچھے نہیں اللہ کو کیا ہو گیا اور رب کو کچھ نہیں۔ مگر وہی بات ہے کہ ہم نے بھی تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی مرکز میں دکھانا ہے اللہ کو۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو ایک نقطے میں بخش دیتی ہے اپنے بندوں کو، ایک نقطے میں، نقطہ نواز جس کو کہتے ہیں، ایک نقطے میں اپنے بندوں کو ایسا بخشتی ہے کہ اسے معافی نہیں کرتی، گناہوں کو پلٹ کر نیکی میں تبدیل کرتی تھی، اگلے سالوں کو گناہ پہلے معاف فرماتے۔ رب ہے، ذرا سوچو وہ رب جو ایسا حسین ہو، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنی سختی کیوں بیان کر رہا ہے کہ جس کے کان میں آپ کا نام آیا اس کو درود نہ پڑا برباد، اللہ ہی بد دعا کرے تو بس ختم کہانی۔ اور وہی ایک طرف یہ معاملہ اللہ نے بیان کیا، دوسری طرف اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی خدمت میں درود و سلام بھیجتا ہوگا اس پر اپنا عذاب خود بھی بھیجوں، یا آسمان سے آگ برسے، زمین سے عذاب نکلے، مشکلات آئیں تو وہی بچے گا جو آپ کی خدمت میں درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ محبت بھی اللہ نے دکھا دی کہ کیسی محبت ہے ان سے
کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجتا ہو یا محبت کرتا ہو، ادب کرتا ہو، اس سے بھی محبت کا اظہار ہے کہ اپنا عذاب کتاب خود بھی بھیجوں گا تو رحمتوں میں بدلے گا۔ اور دوسری جانب یہ دکھا دیا کہ جس کے کان میں آپ کا نام آیا اس نے آپ کے درود میں پڑھا تو ہم ہی اس کو برباد کر دیں گے، پر ہو گیا کام۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ تو خود ہر چیز ظاہر کر رہا ہے، پہلے بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، آنے والے وقتوں میں بھی کرتا رہے گا، بھیجتا رہے گا وہ اپنے انعام اپنے بندوں پر۔ یہ نہیں سوچو کہ آج جو رحم ہے یہی اتنا ہی ہے، نہیں، آج جتنا رحم ہے آنے والے کل اس رب کا رحم اور بڑھے گا، اس کے رحم کرم فضل میں کمی پیشی نہیں ہے، دن بدن اضافہ ہے۔ مگر آپ کو، مجھ کو، اس امت کو ہم جو کہتے ہیں، ہم جو نعت پڑھتے ہیں یا ہم جو بھی کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کے قابل ان کی محبت میں کرنا چاہتے ہیں، اس میں اگر ہم اس چیز کو ادب سے سجا لیں تو اللہ کی قسم وہ چیز خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر ادب نہیں ہے، میرے عزیز چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹی سی، آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور اس کو سجا سوار کے نہ دیں تو آپ کو دیتے ہوئے شرم آئے گی خود ہی کہ ہم کس طرح سے دے رہا ہوں۔ اور اگر وہی تحفہ آپ سجائیں، اس کو جس طرح اس کو سجائیں گے، سنواریں گے، جتنا خود اس کو توجہ دیں گے تو آپ کے اپنے ہی ذات میں مزاج کا خوشی پیدا ہوگی کہ ہاں کچھ چیز سجا جائے تو یہی معاملہ ہے۔ اور حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ سے تو بندے کا تعلق ایسا ہے کہ اللہ تو میرا یار ہے، تو رب ہے، تو یہ ہے، تو جیسے چاہے ویسے اپنے رب سے لگ جاؤ، اس کے لاڈ میں، اس کے پیار میں جیسے چاہے، مگر جب بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اپنے رب سے خود ہی کہو کہ اللہ میں بے ادب ہوں، لیکن میں تجھ سے ادب کی توفیق چاہتا ہوں، لہٰذا تو میرے دل میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پیدا فرما دے، ادب کر دے گا، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو آج لوگ بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ ادھر ادھر، اب اس سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہم پہ وہ کرتا ہے، میں تو ان پہ کچھ نہیں کرتا، وہ لینا دینا کوئی نہیں کسی سے دینا۔ مگر بات تو یہ ہے کہ ایک پیار کرنے والے کو، چاہے میں ہوں یا یہاں بیٹھا کوئی شخص ہو یا دنیا کا کوئی بھی ہو ہمارے علاوہ اپنی بات تو ہم کرنی ہے، اس کو کیسے یہ بات برداشت ہوگی؟ اور اس کو کیا، اس کو چھوڑو، حقیقت میں پیار کرنے والا تو بس رب ہے، اسے کیسے برداشت ہوگا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ لوگ بے ادبی سے لے؟ اسے کیسے برداشت ہوگا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی بے ادبی کرے؟ اب بے ادبی بھی ایسی کہ آپ جناب ہی بھول گئے، بے ادبی ایسی کہ چار کوئی حج یا عمرے پہ گیا ہے تو اس کو کہنے لگ گئے کہ وہاں جا رہے ہو تو میرا سلام ہے۔ بہت بڑی بے ادبی ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ آپ نے کی ہو کبھی کسی نے تو اپنے رب سے خود ہی دل میں کہہ لیجیے گا کہ اللہ سے خطا ہو جانتا نہیں تھا، درگزر فرما دے، کرتے رہنا رب ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں محبت ہو اور آپ کے دل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام قائم ہو تو حقیقت یہ ہے ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا سب سے محترم طریقہ اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کی ذات کا عمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب خود سوچیے کہ وہ ذات کا عمل، ان ذات کا عمل جو اتنا محترم ہے، یہ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈائریکٹ نہیں جاتا، یہ بھی پہلے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کتنا ادب ہوا، کس حد تک ادب ہوا، کس حد تک محترم معاملہ ہوا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو رب جانے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مقام کو جانتے نہیں ہے کہ آپ کا مقام رب کی بارگاہ میں ہے کیا۔ تو سوچیے میرے عزیزوں، ہم تو وہی بات ہے کہ اگر محبت میں آئے تو ایسا بہے کہ ادب کی تو دامن ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں گیا، مگر محبت ہونا لازم ہے، اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ کسی کی محبت ہوتا ہے، ہر بندہ خود چاہتا ہے اپنے طریقے سے
مگر اس محبت کا اگر ادب کا کہہ لو کہ نور چھا جائے تو پھر کیا ہی بات ہو. سیدھا عرش الہی پر اللہ بٹھائے گا, سیدھا عرش پر بٹھائے گا اللہ. مگر ادب کی ضرورت بہت ہے, ادب کی ضرورت بہت ہے, مجھے بھی, آپ کو بھی, ہر بیان کرنے والے کو, ہر سننے والے کو. ہم تو ایسے ہیں کہ میں نے کسی سے کہا, اس نے کہا کہ بار بار نہ میں مبارکہ سنے تو بار بار پڑھیں ضرور کیا. میں تب اپنے آپ کو پتا ہے میں تو خون کھول اٹھا, میں نے کہا کیوں نہیں, ابا کہا کرتے تھے کہ زبانیں گھس جائیں گی کیا. اور اللہ کی قسم, اس کی ذات کی قسم, اس مالک کی حقیقی کی جو اس وقت بھی آپ کے اور ہم سب کے درمیان موجود ہے, اس دور میں یا روز محشر تک, جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی, یا آپ بھی سنیں بھی آنے والا آپ کو سنیں, دنیا سنے ساری, درود جیسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی برکت کی وجہ سے بچ سکتے ہیں. بس نہ آپ اپنی, میں تو کہتا نہیں, آپ خود اپنی نماز کو دیکھیں, اگر ساری عاجزی ہو کہہ سکتے ہیں اس کو نماز, بس لم سم چل رہا ہے, معاملہ چل رہا ہے, چاہے کیسے ہی سوال کریں, نارمل ہے, رب کی مرضی قبول کرے نہ کرے, لیکن ہر چیز کا معاملہ اپنی اپنی جگہ ہے. ضرور یہی ایک واحد ایسا وظیفہ, ایسی چیز آپ کو, اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ یقین کر لیجیے اس کے سوا کوئی ایسی چیز کی جو خدا کے قہر اور اس کے عذاب سے آپ کو یا کسی کو بھی بچا سکتی ہے, نہیں ہے بہت سی چیز ہے. مگر وہی میں کہتا ہوں کہ قبول ہے نہیں ہے رب جانے, مگر درود تو وہ چیز ہے کہ جب پڑھنے کا خیال ہی کرتا ہے بندہ, اسی وقت سے اس پر رب رحمت نازل فرمانا شروع ہوتا ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کی ذات سے محبت بہت ہے. ایسی محبت ہے اللہ کو اپنے حبیب کی ذات سے, اس حد تک محبت ہے میرے عزیزوں کہ اس کا اندازہ تو ہم روز محشر خود دیکھیں گے اپنی نظروں سے, اور دیکھیں گے. یہ نہیں سوچیے کہ خطائیں گناہ ہو گئی اور مدعے سیدھے کام ہوگا تو اللہ بخشے گا, نہیں, یہ تو اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ معاذ وہ اعتراض کرنے والی ذات ہے, وہ نہیں بخشے گا تو اس کی سوا ہے کون. وہی پیار کی پکار نہ ہمیں سنائے تو پھر کون ہے؟ ایک اللہ ہے, ایک اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس یہ جو صحابہ کرام تھے, آپ نے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کیا ہستی تھے, کتنے بڑے صحابی تھے, ان کا کیا مقام, کیا معاملہ تھا. کسی دن دھوپ میں بیٹھے تھے, کام کر رہے تھے, لوگ سورج کی تپش زیادہ تھی, پلٹ کر عاشق اپنے آپ کو نہیں کہاں تھے, کیا ہستی تھے جنہوں جو عشق کرتے تھے, جو دنیا کہتی ہے, جو دین اسلام, جو عالم دین بیان کرتے, صحیح بیان کرتے, اور تھے بھی وہ صحابی ایسے, انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ سورج عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی نہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر سختی. لفظ دیکھو, اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ آج ہم کیا ہیں, ہم تو تھوڑے سے لاڈ پیار میں کیا ہیں, ہاتھ پھیلائیں رب کے سامنے, اللہ صحابی بنا دے. ایک بزرگ ایسے ہی تھے, ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا بہت اچھی بات ہے کہ آپ مجھے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں, کیا ہی بات ہے, لیکن اگر ہم بھی صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو ان جیسی عبادت کرتے. انہوں نے جواب دیا اگر تم ان جیسے ہوتے تو اللہ تمہیں انہی کے دور میں پیدا کرتا. اور صحیح بات بھی ہے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے بہت دعا کی کہ اللہ مجھے بھی صحابی جیسا بننا, بہت دعا کی, رات کو اللہ نے سلا دیا. خواب دکھایا ایک سواری ہے جس میں چاروں صحابہ کرام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے دعا کی کہ صحابی بننا. وہ سواری وہ کسی اونچائی پہ چڑھتی ہے اور اچانک نیچے آتی ہے, تو وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کر کے پتھر ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح کس کے پہیے کے نیچے دوں اور تو ٹھہر جائے. پتھر کو ڈھونڈ لیا, جب ملا پلٹ کے دیکھا تو خواب میں اللہ دکھاتے ہیں کہ چاروں صحابہ کرام نے اپنی گردنیں اس پہیوں کے نیچے دے رکھی ہیں.
صاف دکھا دیا اللہ نے کہ وہ صحابی میرے وہ ہیں کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی میں اپنی جان مال عزت سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے. دکھا دیا. آپ اور میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. یہ تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف درود ہے کہ روزے محشر شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. صرف درود ہے کہ اللہ جل شانہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. صرف درود کی برکت ہے اور کچھ نہیں پتا کسی کو, اور کچھ نہیں پتا. یہ درود ہی ہے جس کی برکت سے بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. درود ہی ہے جس کی برکت سے قبر میں آپ کی تصویر مبارکوں کو پہچان پائیں گے. بس باقی کون گائے کوئی نماز پر بھروسہ کرے مجھے فلاں روزے محشر میں نماز بچا لے گی, یہی پھنسے گا, یہی پھنسے گا. ہر چیز کی قبولیت کی جاتی ہے اللہ کی بارے میں. یہ نہیں میں کہتا رد کرتا ہے, ایسی ذات نہیں, بڑا ہی یقین ہوگا. مگر درود کی کچھ بات ہی کچھ اور ہے. درود کی تو بات ایسی ہے کہ خیال کیا پڑھوں گا کل, آج ہی رحمت برس رہی ہے, ابھی سے برسنا شروع ہو گئی, وہی جو پڑھنے کی جو ملتی ہے. مگر کیوں, کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت کا اور ادب اور احترام کا تعلق قائم تھا, قائم ہے اور قائم دائم رہے گا. جو اس ادب کو تھامے گا وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا حسین بندہ, محبوب بندہ بنے گا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہر انسان کی, چاہے وہ عبادت گزار ہو یا پھر وہ خطا کار ہو, اس کی دعا یہ ہے کہ اللہ تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں. میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں. اس کا وہ کام ایک ہی ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم درود کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ادب پیدا کر لیں. ہم تو چھوٹے بچوں کو بھی نعت خوانی کی بات سکھاتے ہیں, تو ہم نے بھی دیکھا کہ آپ جناب تو ہوگی نہیں, وہ لفظ جو میں کہہ نہیں سکتا. مگر بات یہ ہے کہ اولادوں کو, ماں باپ کو چاہیے, ان نام خوانوں کو چاہیے, محترم جو بھی ہے رب جانے, انہیں چاہیے کہ کبھی رات کی تنہائی میں سوچے بھی بیٹھ کے. ہمارے عالم دین کو بھی چاہیے کہ اس بات پر خدا کی محفلوں میں ذکر کیا جائے. میں کہتا ہوں تو میں تو اپنے طریقے سے کہتا ہوں, تو مجھے سیدھی سی بات ہے. ایک شخص نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر فرمایا, میں کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں میرے پاس کوئی ایسا چمن, لیکن میں اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس کی بات سن کر. اس نے اپنے آپ کا خود اظہار کیا ان شخص نے. یہ تو چاہیے ہمارے عالم دین کو کہ وہ خود کی وہ بیان کریں اس چیز کو لوگوں تک, انہیں بتائیں کہ بھائی یہ تو سوچو تم نام کن کا لے رہے ہو, یہ تو سوچو تم ذکر کن کا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو. وہی بات ہے میرے عزیزوں, بے ادبی جو ہے وہ انسان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے. بے ادبی سب جو کچھ ہے سب جاتا ہے آج, سب کچھ. اور اگر ادب ہے تو جو کچھ تقدیر میں نصیب میں نہیں ہے وہ بھی خدا کے لیے لکھ دینا کوئی بڑی بات نہیں, کوئی مشکل کام نہیں. رب ہے روزے محشر بھی سر جھکائے کھڑے ہوں گے نا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو پھر وہاں کی تیاری, وہ ادب اور احترام کی تیاری آج ہی سے کیوں نہیں دل میں پیدا کرتے. کوئی جانتا ہے ہم میں سے کب کون کرے گا؟ نہیں, نہ میں, نہ آپ, نہ کوئی تیسرا, نہ پانچواں. مگر ہاں یہ سب جانتے ہیں مرکز رب کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے. ایک تو اللہ چھپا لیتا ہے, اللہ تو ہماری ہر غلطی چھپائے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. دو وجہ ہیں اس کی بھی, کہ ایک تو ہم سے بھی محبت ہے, ہم سے کہیں بڑھ چڑھ کر محبت اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. مگر صرف یہ تو صرف ہر کام حساب کتاب سے بچنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے دین میں. ہر کام اسی لیے تھوڑی کیا جاتا ہے کہ جنت میں مرتے ہی پہنچ جاؤں. ہر کام اسی لیے تھوڑی ہے دین میں اجر ثواب حاصل کر لوں, محترم ہو جاؤں.
ولی کامل بن جاؤں، کچھ بن جاؤں، ہر چیز میں اپنا بھی آڑ گزارنا ضروری نہیں ہوتا. نہیں، ایک تعلق ایک امتی کا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے رب سے، یہ جو چیز ہے یہ کچھ اور ہی چیز ہے. میرے دادا کہا کرتے تھے کہ اب دیکھو آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، سب کچھ ہے، حساب کتاب. وہ کھلے عام کہتے تھے، جو میں نے سنا جو میں نے سمجھا تم بھی سمجھو کہ سب سمجھیں. تو وہ بیٹھ کے اپنی دعا میں اپنے رب سے کہتے تھے سب کے سامنے، اللہ جنت انہیں دینا جو جنت کے طالب ہو، دوزخ انہیں دینا جو دوزخی ہو، آخرت ان کی جو آخرت کے چکروں میں. مجھے تو صرف تو چاہیے. یہ جو چیز تھی یہ ہے بے لوث محبت اپنے رب سے. اب یہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، اور میں کہتا بھی نہیں کہ ایسی محبت پہ آؤ تو پتہ چلے سب جھوٹ جائے، نہیں، وہ اور لوگ تھے. مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب اپنے رب سے کوئی بات کرو تو اس حد تک پیار سے محبت سے کرو کہ وہ خود خوش ہو. اللہ ہم سے تم سے ناراض نہیں ہے، وہ ذات کو ہے کہ جو ہم سے ناراض نہیں ہوگا، راضی ہے رب. اللہ کی قسم وہ رب ہم سے راضی ہے. کیوں ہے کہ تم سب، ہر بندہ، ہر امتی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اللہ کو پکارتا ہے. کسی نے زندگی میں ایک بھی بار نماز پڑھی ہو اور اس نے اس نماز میں درود پڑھا ہو تو وہ شخص کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیج دیا ہے. اور رب یہ نہیں کرتا، اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ تو وہ ذات ہے کہ کوئی اسے ایک نقطے کا بھی خیال کرتا ہو اپنے رب کا تو اللہ اسے پہاڑ برابر یاد کرتا ہے. ہم تو اللہ کی محبت کو پہچان نہیں پائے. ہمیں عبادت کا پتہ ہے، ہمیں اچھے برے ہر چیز کا پتہ ہے، مگر ہمیں یہی نہیں پتا آج کہ جس مالک کی خاطر ہم جی رہے، کہ جس مالک کی خاطر جس کے پاس ہم نے مر کے جانا وہ کیسا ہے. یہ جستجو ہمارے دل میں ہے ہی نہیں، ہمارے اندر کی جستجو یہ موجود ہی نہیں ہے. آپ کوئی دین کی بات سنتے ہو، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہو کہ اور وہ بات آپ کو اچھی بھی لگتی ہو، جیسا کہ برحق ہے ہر بات اللہ کی بھی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پسند ہے، ہر بات اچھی لگتی ہو، تو آپ خود بھی تو سوچتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار وہ رب جس نے اس حد تک حسین بات کہی اور وہ میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنی حسین بات ہم تک پہنچائی، وہ دکھنے میں کیسے ہوں گے؟ یہ جستجو کہاں گئی؟ جب طلب ہی رب کے دیدار کی ہوگی پھر ہے مزہ موج ہر چیز میں، پھر ہے بات، پھر ہوگی کہ نماز میں مزہ آئے گا، پھر ہوگی بات کہ جب وہ نماز اللہ کی خاطر پڑھی جائے گی، اس نیت سے کہ یہ نماز تو میں یوں پڑھتا ہوں، بہت چیزیں ہیں، اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مبارکہ کی ٹھنڈک ہے. پھر دیکھو پھر مزہ ہے. ہمارے اباؤجد کہا کرتے تھے اللہ سے ڈرو، کہیں کہتے تھے کہ اگر ڈر نہیں سکتے تو اس پر مر ہی جاؤ، پھر کہتے تھے اگر مر نہیں سکتے تو پھر ڈرتے ہی رہو. میں کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرو. حق تعالی جل شانہ سے جیسا ہاتھ اس کی جانب بڑھاؤ گے ویسا ہی وہ ہاتھ تمہیں تھامے گا بھی. اس نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، تم بھی کرو، کیا منع ہے کیا؟ یا وہ تمہیں بھگا دے گا؟ کوئی نہیں. کیوں بھگائے گا بھلا؟ یہ ساری زندگی وہ ہمیں اس وقت سے پکار رہا ہے جب ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے. یہ خانہ کعبہ کس کے لیے بنایا؟ مجھے بتاؤ. کون کہتا ہے حق تعالی جل شانہ کو تو وہاں موجود ہے؟ نہیں ہے، وہاں تھوڑی ہے، دلوں میں ہے تمہارے. تمہارا دل کیا ہوا؟ عرش الہی ہوا. جہاں اللہ موجود ہو وہ جگہ محترم ہے یا وہ جگہ جہاں کوئی نہیں؟ مگر کس کے لیے قائم ہے وہ خانہ کعبہ وہ در؟ اور اس کے بندوں کے لیے قائم ہے. آپ لوگ 4-5 لوگوں کے دل میں جستجو ہو جو پیدا ہو کہ آپ مسجد تعمیر کریں تو مسجد تعمیر ہو جائے تو کس حد تک آپ کو خوشی ہوگی کہ جو اچھی نیت آپ نے کی اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس نے آپ کی مدد بھی کی. اسی طرح اس سے کروڑوں کے شمار بڑھ کر درجے بڑھ کر اللہ کو بھی بے انتہا خوشی ہوئی تھی کہ جب اس نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے اس گھر کی تعمیر کروائی.
کیوں؟ کیونکہ وہ سب دنیا جانتی ہے، ایک ایک نقطہ جانتا ہے کہ ہر نبی محترم ہے، سارے نبیوں کی اس امت سے جو ان پر ایمان کی سب کو اللہ نے پسند کیا ہے، سب کو قبول، مگر کیا ہی بات ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی کہ کوئی حساب کتاب میں اللہ کی محبت کا امت کو سن۔ ابھی میں ایک چیز اللہ نے میرے علم میں ڈالی، میں خود بھی حیران ہوں کہ کیا اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی خواہش اپنے رب کی بارگاہ میں رکھی، فرماتے ہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری عبادت کروں۔ اللہ نے کہا تو کر لو، منع کب ہے؟ تو انہوں نے نماز ادا کی تو 40,000 سال کے بعد پہلا سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے رب سے فرماتے ہیں اللہ کیسی لگی مجھے میری عبادت؟ اللہ نے کہا بہت خوب لگی، مگر اے جبرائیل ایک امت آئے گی، اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل ایک امت آئے گی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امت کا کوئی بھی فرق، اس امت کی یہ خاص بات ہوگی کہ یہ تیری 40,000 سال کی جو عبادت ہے کہ تم نے 40,000 سال بعد جو پہلا سلام پھیرا ہے، اس نماز پر تیری اس عبادت پر اس امت کے فجر کے 2 رکعت نفل نماز سنت بھاری ہوں گے۔ اب بتاؤ کیوں؟ وہ ایک نبی کا واقعہ سنا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کافی صدیوں کے بعد ملے تو اس حد تک ہوئے کہ ایک دوسرے کے گلے لگتے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا گلے لگتے، پھر یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے حیران ہو کر اللہ کوئی ایسی بھی محبت کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہوں۔ اب وہ رب جو جبرائیل علیہ السلام کو، جو ابراہیم علیہ السلام کو، جو نوح علیہ السلام کو، جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی بات بتا رہا ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایسے پیار کرتا ہوں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا ہو گئی ان سے کوئی غلطی جو ان کو معاف کیا، تو کہتے ہیں کہ تھا میں تو محترم ہے میں جانتا ہوں، لیکن یہ جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے ان کے نام کا تجھ کو واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ اسی وقت اللہ نے معاف فرمایا۔ رب فرما کیا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے 600 سال اور بھی توبہ کرتے اے آدم علیہ السلام، ہم تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والے نہیں تھے، وہ تو تم نے ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دیا، تو ان کے نام کے صدقے میں ہم نے تمہاری خطا کو معاف فرما دیا۔ یہ اس وقت سے اللہ اظہار فرما رہا ہے، آج تک کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اظہار ہی تو ہوا محبت کا، دیکھو آدم علیہ السلام میں نے اپنے محبوب کے نام کے صدقے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا وہ تو غیبی ایک محسوس کرنے کی بات ہے کہ کیا عشق ہے اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی عشق بڑھ رہا ہے، آج تک بڑھتا رہے گا آئندہ تک، کیونکہ وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ رب ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا عاشق ہے۔ اللہ کے ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اللہ جیسا کوئی عاشق ہے ہی نہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر رب خود فدا ہو، جن پر اللہ کو عشق ہو، اللہ کی کیا ہی بات ہو ان کے پر، ہم ان کی امت میں ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم جو کھا رہے ہیں نا چاول کا ایک ایک دانہ، روٹی کا ایک ایک نوالا، یہ اللہ کی دین اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کھا رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت کی قسم۔ نصیب کی تو بات چھوڑ، نصیب بھی اگر تحریر ہے اور حسین ہے تو بے شک اسی وجہ سے کہ لکھنے والی ذات، تحریر کرنے والی ذات رب کی تھی اور رب کی ہے، اور جن کے صدقے میں لکھا جا رہا ہے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ان کے صدقے میں تو لوح و قلم بھی خوشنما ہو گئے، نصیب بھی خوشنما ہو گئے، تقدیریں بھی بہار ہو گئی، سب کچھ۔ تو ہمیں تو چاہیے ہم اپنے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس دل میں پیدا کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے، ادب پیدا کر لیں، عمل نہیں ہو سکتے، بات کی بات ہے، دینداری، ادب تو قائم ہو۔ میں نے خود ایک بات آپ کو سنائی، 4 لڑکوں کو میں نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہیں، کان میں گلے پہنے کو، پھول جیسے بنا کر، مجھے تو بہت پسند آیا، میں تو کہوں گا یہی رہو،
اگر لباس بدلنے سے بے ادبی حاصل ہو تو مت بحثو، جیسے ہو ویسے ہی رہو. سچ کی بات وہ کہہ رہا ہوں. وہ تھے تو اس لباس میں کہ آج کو دیکھے تو کہے یہ کہاں کے نیک، یہ کچھ نہیں ہے کہ اور 10 لان تان کریں، مگر کتنا اندھے ہو یہ لان تان کریں. دل، یہ جو سینے میں دل اللہ نے پیدا کیا ہے نا، گوشت کا لوٹڑا، اس دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسا نیا رکھا ہے میرے بندے نے، کیونکہ اس دل میں بستا ہے رب، اس دل میں آتی ہے محبت، اس دل میں ہوتا ہے ادب، اس دل میں ہوتا ہے احترام، اس دل سے ہوتا ہے تعلق، سب کچھ اس دل سے ہے. میں نے انہیں دیکھا سگریٹ بھی پی رہے، سب کچھ کر رہے. ایک آدمی نے دین کی بات شروع کی تو اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ شروع کر دیا. اب دنیا کی نظر میں تو وہ لفظ کہہ رہا ہوں لوگ، مگر میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے جب ذکر مبارکہ سنا تو سگریٹیں پینا چھوڑ دی، اپنے آپ کو سجا ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے. مجھ جیسے کو دیکھ کے خوشی ہوئی تو کیا ان کا رب ان پہ محبت کی نظر نہیں فرما رہا ہو؟ اللہ تو وہ ذات ہے ایک نقطے میں تمہاری دنیا کو بھی جنت بنا دے، اللہ کی قسم. اور دنیا بھی تمہاری جنت ہی ہے درود پڑھنے والوں کے لیے، جتنے بھی بیٹھے جو بھی سننا ہے. اب ہے پریشانیاں مشکلات تکلیف نہیں آتی، مگر مجھ آتی ہیں جیسے کہیں آئی نہیں تھی. وہ بھی صرف اس لیے کہ ذرا ٹھیک ہو جا بندے، بس اس لیے ہر چیز کا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے پیار کرتا ہے. جس گھر میں مشکلات ہیں جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے پیغام ہوتا ہے تمہیں کہ ہاں تمہارا رب تم سے خوش ہے. یہ نقطے کا بخار ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ اب تمہارے لیے تمہارے رب نے شفا بھی بڑی حسین تیار کر رکھی ہے. ہر چیز جواب دے رہی ہے اللہ کی جانب سے مجھ کو، تم کو، ہم سب بندے کو. کیوں؟ ہم اس کے بندے ہیں. ہم عبادتوں میں کمزور، ہم اچھے کاموں میں کمزور، ہم ہیں نا، ہم بندے، مگر ہمارے اعمالوں سے اللہ کی شان سے نہیں ہٹتا. ہم تو دستک، لوگ کہتے ہیں اللہ کی گھر کو دستک دیتے رہو اپنے دروازے کو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. تم کیا اپنے رب کو ہم جانتے کہاں ہیں؟ ہم علم جانتے ہیں، ہم باتیں کرنا جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں جس رب کی بارگاہ میں جاننا ہے اس کی مزاج کو، اس کی ذات کو نہیں جانتے کہ وہ کیسا حسین ہے. جس دن اسے جان جائیں گے سمجھو اسی پر جان جائے گی، رب پر. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت بھی آپ کے دل کی دھڑکنوں کو آپ کا رب اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے؟ ابھی بھی میں تو سچ کہتا ہوں، جو جانتا ہوں وہ کہتا ہوں. ابھی بھی جتنی پلک آپ جھپکنا اس سے کروڑوں درجے آپ پر رحمتیں برس رہی ہوں گی. جتنی سانسیں چل رہی ہیں اتنا رزق لکھا جا رہا ہوگا. ابھی بھی کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. کیوں یہ سب کچھ ہے؟ صرف اس لیے کہ بندے ہو آپ سب اپنے رب کے، اور اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے بعد ہم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہم سے محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ محبت کا دم ضرور بھرو، مگر ادب کا دامن ضرور تھامو. اگر ادب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو بھی چیخ کر پکارنے کے لیے منع فرمائے کیونکہ اللہ بے رحم ہے، جیسا حدیث میں ہو. تو پھر ہم کیسے کرتے ہیں یہ کام کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو چیخ چلا کے کریں، جو آج بیان کرنے والے کرتے ہیں. جذبات کا مطلب یہ جذبہ تھوڑی ہوتا ہے یہ کوئی کہ سننے والے کہیں تو بہت جذبات ابھرا ہے. یہ جذبات نہیں ہوتے. ہمارے آپ کے جذباتوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے سامنے اللہ کی قسم ہے کیا ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں. بندے کو چاہیے وہ خود کچھ تقاضے قائم کرے، وہ خود سوچے میں بات کن کی کر رہا ہوں، وہ خود کرے. کچھ لوگوں کا مزاج ہے ان کی آواز ہی بلند ہے، قدرتی وہ چیز بے ادبی میں نہیں ہے، وہ خود اور ان کا معاملہ ہے. کچھ لوگ بنا کر کرتے ہیں. یہ جو بنا کر کرتے ہیں انہیں اچھی طریقے سے جس دن رب نے کچھ بنا دیا تو ہم کی خبر ہو پھر پتہ چلے گا. مہلت ہے، بچے ہوئے ہیں. کیوں بچے ہوئے ہیں؟
کہ یہ لقب، یہ نام جڑا ہوا ہے کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بس. اور یہ کہ درود پڑھتے ہیں، 100 میں سے کوئی ایک بھی درمیان میں درود پڑھتا ہے بیٹھ کے تو 99 پر رب کی رحمت برستی، وہ ایک پڑھنے والے کے چکر میں صرف یوں. ورنہ میرے عزیزوں پکا کہانی میں ختم ہو چکی ہوتی ہے، بڑے بڑے جتنے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کھلے عام کہ ان سب کو چاہیے، ان سب کو کیا، ہم سب کو بھی چاہیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پیدا کریں اپنے دل میں، ان کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. روز محشر اب ہر چیز کا حساب ہوگا، بہت ساری چیزوں کا حساب ہوگا. اللہ بہت ساری چیزوں میں درگزر بھی ایسے ہی کر دے گا جیسے بندے نے معاف کر دے گا. رب ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجتا ہوگا ہم اسے بنا حساب کتاب کے معاف فرما دیں. کہ درود کی بات آئی، بس دیکھ لو دونوں جہانوں میں درود کی برکت سے بچ رہے ہیں، دونوں جہانوں میں، دین میں، دنیا میں، قبر آخرت، ہر جگہ بچ رہے ہیں تو درود کی برکت سے اور رب کے رحم سے. بس اس وجہ سے کہ یہ بندہ ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجا تھا. بس باقی میں تو اکثر کہتا ہوں، میں اپنی خود نماز کو دیکھوں تو نماز ہی لگتا. آپ خود اپنی دیکھیں، میرا کام تھوڑی آپ کے معاملے میں گھس جانا. مگر ادب لازم ہے، ادب لازم ہے. کوئی نعت پڑھیں آپ جناب کا خیال رکھیں، آپ جناب کا خیال رکھیں. کوئی کسی بچے کو کوئی نعت سکھائیں، سنائیں تو خود بھی سنیں، خود بھی سنیں. یہ دنیاوی کتابیں جو ہوتی ہیں اس کا ادب سکھاتی ہے نا دنیا، استاد سکھا رہے ہیں، تو جن کے صدقے میں سارے علوم خدا نے پیدا فرمائے ان کا ادب کیوں نہیں ہے ہمارے اندر. اور ادب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کرتے ہوئے ہنس نہیں سکتے. کوئی بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ بندہ مسکراتا ہے، پیار میں، محبت میں، ادب احترام میں. یہ نہیں ہے بے ادبی. یہ بے ادبی ضرور ہے، یہ چیخیں مارنا اور یہ سب کرنا، ان کا نام سننا اور درود نہ پڑھنا، یہ بے ادبی ہے. اس میں پھر معاملہ گڑبڑ ہے. رب کے پاس جانا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میرے عزیزوں اللہ کا تعلق بھی تو ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے. تو پھر سوچو، تھامو صدق کو خود فائدہ ہوگا، مال اولاد کو بھی فائدہ ہوگا، دین میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، قبر آخرت سب سنوار کے اللہ کی کوئی مشکل نہیں ہے. جو دل بالکل ادب سے بن جائے گا نا، پھر دیکھنا، پھر خود ہر چیز کے معاملے کھلتے چلے جائیں گے. سب کچھ یہ جان کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا، اس میں دو ٹکڑے ہو گئے. کیوں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس کے بھی سینے میں ہے، جان کے نہیں ہے تو ہم جیسوں کے نہیں ہیں. کہ ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے دادا پر دادا کیا ابا کیا چیز تھے، مگر ہم نے آج تک نہیں سنا یہ کہتے ہوئے کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ہستیاں تھیں جو جانتے ہیں؟ انہیں سے پوچھو. کہتے تھے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں عاشق تھا یا نہیں تھا. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بات یہی تو ہے، بات یہی تو ہے میرے عزیزوں. یہ غلط بات ہے کہ محبت کو ادب پر فوقیت حاصل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. غلط کہتے ہیں لوگ، جو بھی کہتا ہو. ادب کو محبت پر فوقیت حاصل ہے، یہ یاد رکھنا. ادب اپنے اندر قائم کرنے خدا ایسی محبت سے نوازے گا جس کا گمان آپ اور میں خود بھی نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں وہ دن ادب اس مقام پہ پہنچائے گا جہاں آپ کو آپ کی عبادتیں نہیں پہنچا سکتی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنا رحم کرم فضل ہم سب پر فرمائے اور اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب اور احترام ہم جیسوں کے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا کی بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا رخ کیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا رخ کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائی بابا سے ضرور پڑھیں.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب کو دینے کی توفیق سے بڑا ہے، اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چند کے لیے سرکار کو میرا مضمون سلام کو حضرت محمد السلام پیش کرنا ہے. اللہ درود شریف برکت شفقت رحمت حکمت اور عظمت سے آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کو تعلیم حاصل کرنا دیجیے. اے اللہ جتنا درود شریف ہم سب کو دینے کی توفیق سے بڑا ہے، اے اللہ درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے سمجھانے کی ضرورت کرنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی اپنی پچھلی ساری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور اور ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا کروا دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ آسانی میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ مسلمان امتی جو دنیا سے سمجھ ان سب کی درجات کو اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے محترم کے درجات کو آپ اپنے رحم کرم اور فضل سے اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی تیرے حکم سے ہم سب کا خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے حکم سے ہم سب کی سانس رکے تو ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھ کر ہم سب کو نصیب فرمانا.
اے اللہ جتنی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام دعاؤں کو آپ نے قبول مانگی اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے مبارک ہمارے کو قبول فرما لیجیے اور جو نہیں مان سکے جس کا مان نہیں ہوتا کچھ پر ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما لیجیے آمین 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 ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.